بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی. آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹائم نیوز. ناظرین، آج پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے کہ گوادر بندر کا فنکشن ہو چکی. پاکستان اقتصادی و معاشی انقلاب کی جانب گامزن ہو چکا. گوادر بندرگاہ دنیا کی وہ منفرد بندرگاہ ہے جس سے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے تمام ممالک اس سے مستفید ہو سکیں گے. اطلاعات کے مطابق مذکورہ بندرگاہ سے دنیا کے 71 ممالک مستفید ہو سکیں گے، خاص طور پر وہ ممالک جنہوں نے گزشتہ دنوں چین کی قیادت میں ویتنام کے دارالحکومت میں ایک تجارتی معاہدے میں شامل ہو کر یکجہتی کا مظاہرہ کیا. اس تجارتی معاہدے میں جو ویتنام کے دارالحکومت میں ہوا، امریکہ، ہندوستان اور پاکستان بھی شامل نہیں، لیکن گوادر بندرگاہ کی بدولت پاکستان ان 15 اور 71 ممالک کی میزبانی ضرور کرے گا، جس کی وجہ سے ہمارا ملک چائنا کے بعد سب سے زیادہ اس بندرگاہ سے مستفید ہو سکے گا. گوادر بندرگاہ کا افتتاح پوری قوم کے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے، جس سے محب الوطن عوام خوشی سے سرشار دکھائی دے رہے ہیں. اس سلسلے میں سب سے زیادہ ہماری مسلح افواج مبارکباد کی مستحق ہے، کیونکہ سویلین حکومتوں کی موجودگی کے باوجود بھی سی پیک کی گارنٹی ہماری مسلح افواج نے دی تھی. دوسری جانب ناظرین، ورلڈ اکنامک اسٹریٹجک ڈے منایا جا رہا ہے 25 نومبر کو، اور یہ دن پاکستان کے نام کر دیا گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جو حکومت کی عمدہ حکمت عملی تھی، اس کو پوری دنیا میں سراہا گیا ہے، اور اس سلسلے میں جو اقتصادی اقدامات کیے گئے پاکستان میں، اور جس طرح سے پاکستان اس ماحول سے نکلا، اس سلسلے میں آج پوری دنیا اس کی مترف ہے. اگرچہ اس موقع پر اپوزیشن جماعتوں نے حکومت سے ایسا کوئی خاص تعاون نہیں کیا، بلکہ وزیر اعظم عمران خان کو ان کے اقدامات پر اس کے باوجود بھی تنقید کی جاتی رہی، اور وہ سلسلہ رکا نہیں، آج بھی جاری و ساری ہے. وفاقی حکومت کی جانب سے لاک ڈاؤن کے دوران 1200 ارب روپے کا پیکیج دیا گیا عوام کو، جسے پاکستان کی مختلف صوبوں میں مستحق عوام میں تقسیم کیا گیا. اسے پوری دنیا نے دیکھا. اسی طرح صوبائی حکومتوں نے بھی اپنے اپنے پیکیجز اناؤنس کیے. اس دوران سندھ حکومت نے بھی صوبہ بھر میں مستحق افراد کے لیے 8 ارب روپے کا اعلان کیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے اعلان کے چند روز بعد ہی یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کی صوبائی حکومت سندھ کی عوام میں 8 ارب روپے کا راشن تقسیم کر چکی. وزیر اعلیٰ سندھ کے اس بیان پر صوبے بھر میں بڑی حیرانگی کا اظہار کیا گیا. لوگوں نے اس سلسلے میں بڑی تشویش بھی محسوس کی گئی. اس بیان پر بڑی لہجے بھی ہوئی. اراکین اسمبلی اور جیالوں کو اپنے ووٹرز کو جواب دینا میں بھی کافی مشکلات پیش آئیں. پارٹی عہدیدار بھی بغلے بجاتے دکھائی دیے. تمام وزراء بار بار وزیر اعلیٰ کے اس بیان کی حمایت تو کرتے دکھائی دیے، لیکن ان کے حلقے کے عوام اور ووٹرز کو وہ اس سلسلے میں مطمئن نہ کر سکے. ان تمام تر حالات واقعات کی خبریں رپورٹ ہونے کے بعد اعلیٰ عدلیہ کے معزز ججز نے سو موڈ ایکشن لیا اور حکومت سندھ سے اس 8 ارب روپے کے راشن کی تقسیم کی تفصیلات بھی طلب کی. تو وزیر اعلیٰ سندھ نے اس سے ڈینائی کیا اور کہا کہ حکومت کی جانب سے محض چند کروڑ روپے کا راشن تقسیم کیا گیا ہے. سندھ حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے اس خبر پر نہ تو کوئی معذرت کی گئی اور نہ ہی اس کے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی کی جا سکی. اس قسم کی خبریں تاہم کراچی میں مخیر حضرات نے اپنی پوری ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں، دیہی علاقوں میں مستحق افراد میں راشن کی تقسیم، نقد رقم پہنچا کر اس لاک ڈاؤن میں جس طرح سے غریبوں کی دلجوئی کی اور جس طرح سے لوگوں کو ان کی خوراک پہنچائی، اس میں کراچی کے یہ مخیر حضرات اور یہ این جی اوز خراج تحسین کے مستحق ہیں. اور اب بھی یہ سلسلہ چونکہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مختلف
جو ہے وہ طریقے سے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. تو اس سلسلے میں اب بھی ہمیں اس کراچی شہر میں وہ تنظیمیں متحرک نظر آ رہی ہیں جنہوں نے ماضی میں اس سلسلے میں بڑا کردار ادا کیا. لیکن اصل صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن جیسی صورتحال پیدا کر رہی ہے اور لاک ڈاؤن میں جا رہی ہے, مختلف طریقوں سے لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. لیکن دوسری جانب یہی حکومت جلسے جلوس بھی کر رہی ہے اور دوسرے صوبوں میں پی ڈی ایم کے زیر اہتمام ہونے والے جلسوں میں شرکت کے لیے اجلاس بھی منعقد کیے جا رہے ہیں, ضلع وائز میٹنگیں بھی کی جا رہی ہیں. وہ جماعتیں مسلسل اس سلسلے میں مصروف عمل ہیں. دوسری جانب عوام بازار بند کیے جا رہے ہیں, لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اسکول بند کر دیے گئے ہیں, کالجز بند کر دیے گئے ہیں, تعلیمی اداروں پر آج تالے لگا دیے گئے ہیں. لیکن جلسے جلوس کا سلسلہ اس وقت جاری ہے. بلال بھٹو زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کرونا کے باعث عوام سے بالکل کٹ چکے ہیں اور دوسری جانب ان کی بہن بختیور بھٹو زرداری کی جو منگنی ہے, اس منگنی کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں وہ قابل رشک بھی ہیں اور باعث افسوس بھی ہے. جہاں عام آدمی کا داخلہ تو ممنوع ہے, بلکہ جو وی آئی پیز اس تقریب میں شرکت کے لیے جائیں گے ان تمام لوگوں کو نہ صرف کرونا ٹیسٹ کرانا ہے بلکہ اس کی رپورٹ بلاول ہاؤس روانہ کی جائے گی. اگر وہ اس قابل ہوئے کہ اس تقریب میں شرکت کر سکیں تو انہیں بلایا جائے گا, ورنہ وہ بھی اس تقریب سے محروم رہیں گے. ایک طرف تو اپنے گھر میں ہونے والی اس تقریب میں اس قدر احتیاط کی جا رہی ہے, تو دوسری جانب غریب عوام کو جلسوں کے سلسلے میں میٹنگیں بلا کر, میٹنگوں میں ان کو بلا کر جلسے اجلاس منعقد کر کے ان کی زندگیوں کو خطرات میں ڈالا جا رہا ہے. تو ہماری عوام سے یہی اپیل ہے کہ وہ جو ملک میں بڑھتا ہوا کورونا کی وبا ہے اس سے بچنے کے لیے اگر اسکول بند ہو سکتے ہیں, بازار بند ہو سکتے ہیں, لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے, تو آپ ان جلسے اور جلوس سے بھی پرہیز کریں اور اس میں اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ محفوظ بنائیں. ایک جانب تو یہ سلسلہ ہے, دوسری جانب پاس پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی یہ اخباری بیانات بھی آ رہے ہیں کہ جناب اگر اپنی زندگی عزیز ہے تو جلسے اور جلوسوں سے باز رہیں. انہی الفاظوں کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. آپ اپنا بھی خیال کیجئے اور میرے چینل کا بھی خیال کیجئے.